الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آقائے نامدار احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حدیث درود شریف پیش کیجیے۔ بڑی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام و برادران ملت، میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور 8 چیزوں کے متعلق فرماتا ہے کہ یہ 8 چیزیں ہر انسان کو فطری طور پر محبوب ہوتی ہیں، لیکن ان 8 چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے جب اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، تو 8 چیزوں کو قربان کر کے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے اور راہ خدا میں جہاد کرنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت کوئی حکم صادر فرما دے گا اور اللہ رب العزت فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم انتظار کرو کہ اللہ رب العزت تمہارے متعلق کوئی حکم صادر کر دے۔ تو برادران ملت، آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارا کنبہ اور تمہاری بیویاں اور تمہارا مال اور تمہاری تجارت اور تمہارا جس گھر میں تم رہتے ہو وہ گھر، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنا چاہیے۔ ان چیزوں کی اہمیت تمہارے نزدیک بے حد ضروری ہے، اس کی اہمیت ضروری ہے، لیکن جب اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے تو ان چیزوں کو بھی قربان کر دینا چاہیے کہ ان چیزوں کو اولاد کو اور اپنے آبا کو اور اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیویوں کو اور اپنے کنبے کو اور اپنی تجارت کو اور اپنے مال کو اور جس گھر میں تم رہتے ہو اس چیزوں کو قربان کر دینا چاہیے، اللہ کی راہ میں قربان کر دینا چاہیے۔ برادران ملت، آج دنیا جہاں بھر میں ہر کوئی اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، لیکن کھوٹے کھرے کی اہمیت جبھی پتہ چلتی ہے جب اسلام میں ان کے مال و دولت کی ضرورت پڑتی ہے، ان کی اولاد کی ضرورت پڑتی ہے، ان کے آبا و اجداد کی ضرورت پڑتی ہے، ان کے گھروں کی ضرورت پڑتی ہے، ان کی تجارت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب بندہ ریزرو ہو جاتا ہے، نہیں، پہلے گھر، پہلے ماں باپ، پہلے اولاد، پہلے بیوی بچے، پھر اس کے بعد سب، حالانکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اسلام کو مقدم رکھا ہے کہ پہلے اسلام پھر بعد میں سب، یہ سب چیزوں کو بعد میں اہمیت دو، سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کا حکم مانو، کیونکہ جو نعمتیں آپ کو ملی ہیں اولاد کے ذریعے سے، اولاد ہو یا ماں باپ ہو یا
بیوی ہو یا آپ کا کنبہ ہو یا آپ کی تجارت ہو یا آپ کے گھر ہو، یہ سب اللہ اس کے رسول کی وجہ سے ملے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے ملے ہیں اس پر ہمیں تمام چیزیں وار دینی چاہیے، یہ تمام چیزیں قربان کر دینی چاہیے۔ اللہ اس کے رسول کا تو یہی حکم ہے۔ تو لہذا دور حاضر میں اگر کسی کو کہا جائے کہ بتائیں کہ تم مسلمان ہو، سب کہیں گے کہ ہاں مسلمان ہیں، ہر کوئی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن جب اسے کہا جائے گا کہ اپنی پیاری پیاری نیند کو کھو کر نماز کے لیے آؤ، تو وہ اپنی پیاری نیند کو زیادہ عزیز سمجھے گا۔ اور جب اس سے کہا جائے گا کہ اپنی اولاد کو دینی تعلیم کی طرف لگاؤ اور اپنے اولاد کو دین سکھاؤ، تو سوچے گا کہ نہیں میں اگر دین سکھاؤں گا تو میرے بچے کیا کھائیں گے پئیں گے، تو لہذا وہ اپنے اولاد کو دنیا کی تعلیم دیتا ہے، ہنر سکھاتا ہے، مال و دولت کی رغبت دلاتا ہے اور اس کو کیسے کمائے یہ بتاتا ہے۔ اور اگر گھر کے متعلق پوچھا جائے کہ یہ بھی اسلام کے لیے وقف کر دو یا کچھ اس میں سے اللہ رب العزت کی راہ میں دے دو، تب بھی وہ سوچے گا کہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ مال میں سے جب زکوٰۃ دینا ہو تو تب بھی سوچے گا کہ نہیں میرے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ حج عمرے کا حکم ہوگا تو تب بھی اس کے دل و دماغ میں یہی آئے گا کہ حج بعد میں کر لیں گے، لیکن پہلے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اپنے بچوں کی شادی کرنا ہے۔ ہر چیز میں مقدم خود کو رکھتا ہے۔ دین اسلام کے لیے جو چیزیں ہمارے ضروری ہیں ان چیزوں کو پس پشت ڈال دیتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن اس فطرت کو بدلنا چاہیے کہ پہلے اسلام کو مقدم رکھے، پہلے اسلام کو مقدم رکھے، اللہ اس کے رسول کے حکم کو مقدم رکھے۔ تو لہذا اسلام کو پروان چڑھانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ائمہ مجتہدین نے جو کام کیا ہے اور آج رہتے دنیا تک ان کے کارنامے دنیا میں مشہور ہیں، اسی وجہ سے اسلام آج تک زندہ ہے۔ لیکن وہی اسلام کو ہم نے صرف ایک نام رکھ دیا ہے، باقی کردار آج موجود نہیں ہے۔ آج ہمیں کردار والا بننا چاہیے۔ تو لہذا اسلام کے لیے ہمیں ہر اس چیز کو قربان کرنا چاہیے جس کے لیے اللہ اس کے رسول کا حکم دیا گیا ہے۔ آج ہر کوئی دعوے دار ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب مسجد میں خرچہ کرنے کی بات آتی ہے تو پہلے اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میرا معاملہ کیا ہے، میں آج فائنینشلی کنڈیشن میں کیا ہوں۔ مدرسے کے متعلق پوچھا جاتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میں پہلے فائنینشلی کنڈیشن میں بہتر ہوں یا نہیں ہوں۔ یعنی دین کے لیے کبھی اس کو مال خرچ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تاکہ پہلے ان چیزوں کو دیکھے جس کی وجہ سے ہماری پہچان ہے، جو شاعر اسلام ہے۔ اسلام جس چیز سے زندہ ہے اس چیزوں کو ہمیں پہلے دیکھنا چاہیے۔ تو لہذا آج کے دور میں نام نہاد مسلمان زیادہ ہو گئے ہیں۔ اگر یہی مسلمان کو کہا جائے کہ رمضان کا روزہ رکھنا ہے تو وہ فوراً رمضان میں بیمار ہو جاتا ہے کہ نہیں میں بیمار ہوں، مجھے مشکل ہے روزہ رکھنا، وقت سے پہلے بیمار ہو جاتا ہوں۔ تو برادران ملت، آج ہمیں واقعی مسلمان بننا چاہیے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ نام نہاد ہم مسلمان بن گئے ہیں۔ ایک عورت جس کا شوہر جہاد کے اندر شہید ہو گیا، وہ اپنے بیٹے کو ترغیب دیتی تھی کہ تو بھی جو ہے اللہ کی راہ میں شہید ہو،
تو ہی بہترین اپنے باپ کی طرح اللہ کی راہ میں لڑنے والا بن، لیکن وہ بیٹا نالائق تھا۔ اس کی ماں نے بارہا اس کو سمجھایا کہ دیکھو دین اسلام کے خاطر مرنا مٹنا ضروری ہے، لہذا اس کو زبردستی کر جہاد میں بھیجا گیا۔ جب جہاد کے لیے بھیجا گیا تو اس نے ثبوت کے طور پر دشمن کی ایک ٹانگ کاٹ کر لے کر آیا اور اپنے اماں کو بتایا کہ دیکھو میں نے جہاد کر کے آیا ہوں۔ اماں نے کہا کہ تو نے بڑا کام کیا، لیکن تو اگر دشمن کا سر ہی لاتا تو اچھا رہتا، یہ ٹانگ کیوں کھینچ کے لے کر آیا، اس کی کاٹ کر لایا ہے۔ تو وہ نالائق بیٹے نے کہا کہ سر تو کوئی اور پہلے سے لے کے گیا تھا، لہذا مرا ہوا پڑا تو میں نے ٹانگ کھینچ کے کاٹ کے لے کر آیا۔ یعنی اتنا نالائق کہ جو جہاد نہیں کیا، جو مر گئے تھے ان میں سے کسی کی ٹانگ کاٹ کر لے کر آ گیا اور اپنے آپ کو شہید کے زمروں میں لا کر کھڑا کر دیا۔ ایسے شہید نہیں ہوا جاتا، نام نہاد غازی نہ بنے، نام نہاد مجاہد نہ بنے، نام نہاد مسلمان نہ بنے، بلکہ کچھ کارنامہ انجام دے، جیسے اسلاف نے کارنامے انجام دیے ہیں۔ اسلام میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں اپنی چیزوں کو، آپ نے کیا نہیں تکالیف جھیلے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا شمع روشن کیا اور لوگوں میں تبلیغ کی اور بتایا کہ اللہ اس کے رسول کو مانو اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو سارے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، سبھی نے آپ پر ظلم ٹھائے۔ جب آپ نماز پڑھتے تو آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی جاتی۔ طائف کے مقام پر آپ نے تبلیغ کے لیے آپ گئے اور وہاں پر جا کر لوگوں کو راہ راست پر لانا چاہا تو بدماش بچوں کو، نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ پتھر برساتے اور آپ بیٹھنا چاہتے تو بدماش بچے ان کو کھڑا کر دیتے، پھر اس کے بعد چلتے تو پتھر پھینکتے اور بھپتیاں کستے، گالی گلوچ کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کرتے، آپ چلتے جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام چلتے جاتے، لوگ آپ پر پتھر برساتے، اتنا پتھر برساتے کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو جاتا اور آپ کے جسم کا خون جوتوں میں جمع ہو جاتا، اس قدر خون بہتا۔ ایک صحابی رسول جو آپ اپنے اوپر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر جو برسائے جاتے ہیں اپنے اوپر لیتے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پتھر لگ جاتے، تو چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے آتے ہیں، پہاڑ کے فرشتے، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طائف کا جو مقام ہے یہ دو پہاڑوں کے درمیان ہے، آپ حکم فرما دیں تو ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے تو یہ برباد و ہلاک ہو جائے، آپ فرما دیں تو یہ بستی کو الٹ دوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں سے کوئی مسلمان ہوگا اور میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں۔ تو چنانچہ آپ اتنی تکالیف اٹھائیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو شعیب ابی طالب ایک گھاٹی جس کے اندر تین سال تک آپ کو قید کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا، آپ کے ساتھ سوشل معاملہ اختیار نہ کیا، یعنی کھانے پینے کی کوئی چیزیں نہیں تھی 3 سال تک۔ 3 سال تک آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کہ ایک گھاٹی کے اندر آپ کو قید کر دیا، آپ کے ساتھ بھی فاطمہ بھی تھی، آپ کے ساتھ صحابہ بھی تھے۔ 3 سال تک کوئی ملاقات نہیں کرے گا، کوئی کھانا پینا نہیں، کوئی ان سے کسی بھی قسم کی ملاقات نہیں کرے گا۔
ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکے گا، ان کے ساتھ ملاقات کوئی نہیں کر سکے گا۔ 3 سال تک صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شعیب ابی طالب میں گھاٹی میں قید کر دیا گیا، اور ایک خط کے اندر اور ایک لیٹر کے اندر قرارداد لکھ دیا گیا کہ جب تک یہ اسلام کو نہیں چھوڑیں گے تب تک ان کو قید کر کے رکھا جائے گا۔ اور جو خط لکھا تھا اس کو خانہ کعبہ کے اندر ٹانگ دیا گیا، اور شعیب ابی طالب میں حضور کو اور صحابہ کو قید کر دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 سال کے بعد آپ نے کہا اپنے چچا کو کہ جس قرارداد کو انہوں نے لکھا ہے، جس خط کو انہوں نے لکھا ہے کہ جب تک اسلام نہ چھوڑیں گے تو چنانچہ ان کو قید کر کے رکھا جائے گا، تو جس قرارداد کو انہوں نے لکھا ہے اس کو تو کیڑوں نے کھا لیا ہے، اور صرف لفظ اللہ وہاں پر قائم ہے۔ لفظ اللہ اس خط کے اندر لکھا ہوا ہے، باقی سب کچھ جو کچھ ان کفار مشرکین نے لکھا ہے مسلمانوں کے خلاف، وہ سب کا سب مٹ گیا ہے، کیڑوں نے کھا لیا ہے، لہذا اب کسی قسم کی قرارداد موجود نہیں ہے۔ حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے کفار مشرکین کو کہا میرے بھتیجے نے ایسے کہا ہے، اگر یہ بات صحیح ہے تو ان کو چھوڑ دیا جائے، اگر نہیں ہے تو قید رکھا جائے۔ تو کفار مشرکین نے بات مان گئے، کیونکہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے، جو آپ کو چاہنے والے تھے، اگرچہ کفار مشرکین سے تھے لیکن خاندانی محبت کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ دیتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جب دیکھا گیا کہ خانہ کعبہ کے اندر قرارداد جو لکھا گیا ہے کہ وہ اس کے متعلق دیکھا جائے، تو جب کھول کر دیکھا گیا تو خط نکالا گیا، اس کے اندر جو مسودہ لکھا گیا تھا تو تمام کا تمام کیڑوں نے کھا لیا، اور لفظ اللہ باقی ہے، لفظ اللہ باقی ہے۔ اس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے نکالا گیا، اور آپ کے اصحاب بھی وہاں سے نکل گئے۔ شعیب ابی طالب گھاٹی میں 3 سال تک آپ اس مشقت کے ساتھ رہے کہ کھانے کے بجائے آپ پتے اور درخت کی کھال، درخت کے اوپر لگی ہوئی وہ کھال کھایا کرتے تھے، پتوں کو کھایا کرتے تھے۔ اس طریقے سے زندگی گزاری صرف اسلام کے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مشقت نہیں جھیلی، اپنے آبائی مقام کو چھوڑا، خانہ کعبہ کو، مکہ المکرمہ کو چھوڑا، آپ نے اسلام کے خاطر، حالانکہ آپ کو سب سے زیادہ عزیز اپنے جائے مقام جہاں پر آپ پیدا ہوئے وہ مقام سب سے زیادہ عزیز تھی، لیکن اسلام کے خاطر آپ کو وہاں سے نکالا گیا، آپ وہاں سے چلے گئے اور مدینے میں رہے، طریقے سے مظالم ڈھائے گئے، پھر دوبارہ فتح مکہ ہوا، پھر مکہ میں آئے۔ اس کے بعد بھی آپ کے پاس اتنے پاورز تھے کہ جو کفار مشرکین نے مکہ سے نکالا تھا چاہے تو ان کو قتل کروا دیتے، لیکن آپ نے انہیں معاف فرما دیا، آپ نے انہیں معاف فرما دیا۔ برادران ملت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی قربانیاں دیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بہت زیادہ قربانیاں دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول ہیں، انہوں نے تو اپنا پورا کا پورا مال راہ خدا میں قربان کر دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لگ گئے، اور باقاعدہ مسلمانوں نے ان کے لیے ایک وظیفہ مقرر کر دیا۔ وہ بہت بڑے تاجر تھے، لیکن سارا کا سارا مال اسلام کے لیے وقف کر دیا، تو آپ مختصر سا خرچہ اسلام مسلمانوں نے ان کا اٹھایا، اور اس کے بعد دین کا کام آپ ہمیشہ کرتے رہے۔ اس طریقے سے اسلام کو سینچا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم ہیں کہ جنہوں نے جب اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں پہ مظالم ڈھاتے تھے، لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو خوب
خود جو ہے ہمیشہ ظلم ڈھاتے رہے، ظلم سہتے رہے، اتنا ظلم سہے کہ آپ کا سر ہمیشہ لہو لہان رہا کرتا تھا، اتنا آپ نے اسلام کے خاطر مار کھائی کہ اسلام کو سربلندی حاصل ہو گئی، اس قدر تکلیف اٹھائی آپ نے۔ حضرت خبیب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے، جب آپ نے ان کی پیٹھ کو دیکھا تو پیٹھ پر نشان موجود تھے، پوچھا کہ یہ نشان کیسے؟ تو حضرت خبیب نے کہا کہ وہ نشان ہے جب آپ دائرہ اسلام میں نہیں تھے، کفار مشرکین نے مجھ پر ظلم زیادتی کی تھی، جلتے ہوئے کوئلوں پر میری پیٹھ کو رکھ دیا تھا، میرے جسم کی چربی سے، میرے جسم کے گوشت کی وجہ سے وہ آگ بجھ گئی، اس قدر مجھ کو تکلیف دی گئی، وہی نشان ہے۔ تو آپ رونے لگے۔ تو اسلام کو اس طریقے سے صحابہ کرام نے سینچا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ سوم ہیں، جب آپ دائرہ اسلام میں آ گئے تو آپ کے چچا نے خود آپ کو بہت ظلم زیادتی کی، آپ کو خوب پیٹا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی اسلام کے لیے اپنا مال خرچ کرتے رہے، ساری زندگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے خاطر ہمیشہ لڑتے رہے اور آخر کار آپ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر بھی شہید ہو گئے، حضرت عثمان بھی شہید ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اسلام کو اس طریقے سے سینچا ہے، جو اسلام میں پریکٹیکل اترے ہیں۔ آج ہم نام نہاد مسلمان رہ گئے، آج ہمیں کسی قسم کے جہاد کا حکم تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہمیں دین اسلام پر چلنے کو کہا جا رہا ہے، تو ہم سوچیں گے، دیکھیں گے، کریں گے۔ آج ہم اگر داڑھی رکھنے کا کسی نے حکم دے دیا، کسی بھائی نے بتا دیا کہ بھائی داڑھی رکھنا سنت ہے، کہ اس کو رکھا جائے، تو کہا جائے گا کہ نہیں، سوچیں گے ابھی عمر کیا ہے، اب ایک حج کر لیا جائے، عمرہ کر لیا جائے، اس کے بعد سوچیں گے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اس بارے میں ہم سوچتے ہیں۔ لیکن دین اسلام کے معاملے میں کیا کیا قربانیاں صحابہ کرام نے دیں، ایک چھوٹی سی قربانی ہم دینے کو راضی نہیں ہوتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں رات جہاد کا حکم دیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کہ آپ ابھی شادی ہوئی تھی آپ کی، جب آپ کے کانوں میں بات پہنچی کہ جہاد کے لیے نکلنا ہے، تو آپ حالت جنوبی کے اندر تھے، آپ کو غسل آپ پر واجب تھا، لہذا آپ نے غسل بھی نہیں کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا، اور اسی حالت میں آپ جہاد کے لیے نکل گئے۔ جب آپ جہاد کے نکلنے جا رہے تھے تو بیوی نے کہا، اے حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، میں نے اپنے اہل عیال کو، تمام رشتہ داروں کو آپ کے خاطر چھوڑا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو آج میری اوقات ہے، جو آج میں مسلمان ہوں، جو صحابی رسول کا جو مرتبہ ہے، وہ اللہ اس کے رسول کا دیا گیا ہوا ہے، لہذا اللہ کے رسول کا حکم اللہ کا حکم ہے، آج مجھے مت روکنا، میں آج آؤں یا نہ آؤں مجھے نہیں پتہ، لہذا میں جاتا ہوں جہاد کے لیے۔ ان کی بیوی نے ان کو الوداع کہہ دیا اور ان کو پھر اس کے بعد حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد میں گئے۔ جب جہاد کے لیے گئے تو وہاں پر صحابہ کرام اور کفار مشرکین آپس میں لڑنے لگے۔ جب لڑے بے شمار کفار مشرکین بھی شہید ہوئے، وہ مارے گئے، اور اس میں صحابہ کرام بھی شہید ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاشیں کو ڈھونڈا تو کہیں آپ کی لاش نہیں ملی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان پر دیکھا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتے لے جا رہے ہیں، اور ان کو غسل دے کر لا کر زمین پر رکھا۔ جن کے جسم پر غسل دینے کے اثرات موجود تھے، تو چنانچہ جب سے آپ کا نام غسیل الملائکہ فرمایا گیا، یعنی فرشتوں نے آپ کو غسل دیا، وہ مقام حاصل ہوا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے،
کئی کو فی النار کر دیا، کئی کفار مشرکین کو قتل کر دیا، اس کے بعد آپ شہید ہو گئے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ جب ابھی ابھی شادی ہوئی تھی، آپ حالت جنوبی میں تھے، آپ نے اگلا پچھلا کچھ نہیں دیکھا، آپ فوراً جہاد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو آج تمام مسلمانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اسلام کے لیے ہم نے اپنی ساری زندگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ہر وہ چیز اسلام کے لیے ہونی چاہیے۔ نام نہاد مسلمان نہ بنے۔ آج مسلمانوں میں آپس میں اتفاق و اتحاد ہونا چاہیے، سب سے پہلی بات ہے۔ آج دشمنان اسلام یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی آوازیں پست کی جائے، ان کی آذانیں پست کی جائے، یہ مسجدوں میں نماز نہ پڑھیں اور ان کے تمام حقوق کو برباد کر دیں، ان کو کسی قسم کا ریزرویشن نہ دیں، ان کو کسی قسم کا تحفظ نہ دیں۔ آج دشمنان اسلام تو یہ سوچ رہے ہیں، لیکن آج مسلمان کیا سوچ رہا ہے؟ آج مسلمان موجود نہیں رہا، مسلمان کے اندر خلوص نہیں رہا، مسلمان کے اندر تقویٰ نہیں رہا، مسلمان اللہ اس کے رسول سے ڈرنے والا نہیں، مسلمان اللہ اس کے رسول کے طریقے پر چلنے والا نہیں، اس کے بتائے ہوئے احکام پر چلنے والا نہیں۔ جب ایسا ہوگا تو یقین مانیں کہ اللہ رب العزت کو ایسی قوم کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ایسی قوم کو برباد کر دے گا، ہلاک کر دے گا، پھر دوسری قوم ان کی جگہ لا کر کھڑا کر دے گا، پھر دوسری قوم ان کی جگہ لا کر کھڑا کر دے گا۔ جو دین اسلام کو ڈھانے والا ہوگا، جو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والا نہ ہوگا، تو اللہ اور اس کے رسول کے ایسے قوم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسی قوم برباد ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت دوسری قوم کو وہاں لا دے گا۔ یا یہ بھی فرمایا گیا کہ جو قوم اللہ اس کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلتا تو اس پر ظالم بادشاہ پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو آج جو ہم پس رہے ہیں، جو ظالم بادشاہ ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نام نہاد مسلمان رہ گئے، صرف نام ہی باقی رہ گا، کردار میں ہم مسلمان نہیں رہے۔ دعا ہے باری تعالیٰ قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت نبی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔